بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ جو اسکیم آف اسٹڈی 9th 10th کلاس کی جاری کی گئی ہے بورڈز کی جانب سے، یہ لاہور بورڈ کی طرف سے ویسے تو یہ کتابچہ جاری ہوا ہے، لیکن کوئی بھی بورڈ ہو پنجاب کا، وہ اس کا کسی ایک بورڈ کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن، کوئی بھی ڈاکومنٹ، وہ تمام بورڈز کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے۔ تو اب یہ اسکیم آف اسٹڈی 9th 10th کلاس کی جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں رولز بتائے گئے ہیں کہ جو میٹرک کا امتحان ہے اس کے رولز کیا ہوں گے، کون سا پیپر کتنے نمبر کا ہوگا، ساری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے۔ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا، انگلش اور اردو کا پیپر پیٹرن انہوں نے پورا پیپر بھی لاسٹ میں شیئر کیا، اس طرح کا پیپر آئے گا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ آپ کس طرح تیاری کریں، مطلب کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں۔ اب سلیبس ظاہری بات ہے چینج ہو چکے ہیں، تو 9th کلاس کے طلباء جن کا سلیبس چینج ہوا ہے ان کے لیے یہ ویڈیو زیادہ اہم ہے، لیکن جو 10th کلاس کے طلباء ہیں وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ان کو بھی کچھ نئی باتیں یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ویسے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا پیپر کتنے نمبر کا ہے، سارا ترتیب تو ان کو پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو کچھ پھر بھی نئی باتیں اندر، ساری بات ہے کتاب سے انہوں نے جاری کیا اوپر 9th 10th دونوں لکھا ہے، تو 10th کے طلباء کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو نئی باتیں ملنے والی ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں میں آپ کو وہی بتاؤں گا۔ ویسے تو اگر آپ اس کتابچے کی بات کریں تو اس کے کئی نمبر، پیج نمبر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہیں 100 سے بھی اوپر پیج ہیں۔ اب 100 سے اوپر پیج سارے میں تو وہ کام کی بات نہیں نہ ہوگی، جو مین پوائنٹس ہیں ہم صرف وہ دیکھیں گے جتنا جلد ہو سکے۔ چھوٹی ویڈیو میں آپ کو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی لکھی گئی ہے کہ پریکٹیکل کے جو امتحانات ہوتے ہیں میٹرک میں، وہ ہوتے 10th کلاس میں، 9th کا پریکٹیکل تو ہوتا نہیں ہے۔ تو پریکٹیکل میں گریڈنگ نہیں اب کی جائے گی، مطلب کوئی جو طلباء کو پریکٹیکل کے نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیکنڈری اسکول کی سطح پر پریکٹیکل کی گریڈنگ کو ختم کر کے دوبارہ پریکٹیکل کے نمبر بحال کر دیے گئے ہیں۔ تو اب وہ نمبر دیے جائیں گے، وہ کوئی پریکٹیکل کی ان کی گریڈنگ ہوتی تھی وہ اب ختم کر دی ہے انہوں نے۔ باقی اس کے بعد یہ ایک بات لکھی گئی ہے کہ سیکنڈری اسکول کی سطح پر، مطلب میٹرک کے پیپر میں ڈینگی سے متعلق مختصر سوال نہم جماعت بیالوجی میں اور جنرل سائنس میں، جبکہ جماعت نہم میں دہشت گردی سے متعلق مختصر سوال مطالعہ پاکستان کے پرچے میں دیا جائے گا۔ تو مطلب اب آپ کے پیپر میں نا بیالوجی میں، اور اگر آپ آرٹس اسٹوڈنٹ ہیں تو جنرل سائنس میں 9th کلاس میں ڈینگی سے متعلق ایک سوال کم از کم ضرور آئے گا، اور 10th کلاس میں مطالعہ پاکستان ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سوال دہشت گردی سے متعلق ضرور آئے گا۔ 9th میں ڈینگی سے متعلق سوال آئے گا، 10th میں دہشت گردی سے متعلق، اس طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی آنا ہے۔ اس کے بعد نا مارکس ڈسٹریبیوشن ہے سائنس گروپ کی۔ سب سے پہلے اس میں انہوں نے بتایا کہ اردو کا جو پیپر ہے وہ 75 مارکس کا ہوگا، لیکن یہ نیچے جو بریکٹ میں لکھا گیا نا، یہ ان طلباء کے لیے کچھ ہوتے ہیں نا وہ فورن بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ پاکستان میں نہیں رہتے لیکن وہ پاکستان کا پیپر دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ آ گئے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ اردو کی بجائے، کیونکہ اردو ایک لینگویج ہے، اردو ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے، تو اس کی بجائے وہ جیوگرافی آف پاکستان رکھ سکتے ہیں۔ 75 نمبر کا پیپر ہوگا اس کا بھی۔ تو 9th میں بھی اردو 75، 10th میں بھی اردو 75 کا پیپر ہوگا، انگلش کا بھی 75 مارکس ہیں، 9 میں بھی 10 میں بھی۔ پھر اس کے بعد اسلامیات کا پیپر صرف 9th میں ہوا کرے گا 100 مارکس کا۔ اس کے بعد ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن 50 نمبر کا 9 میں بھی ہونا ہے، 50 نمبر کا پھر 10 میں بھی ہونا ہے۔ اس طرح پاک سٹڈی وہ 9 میں نہیں ہوگی، وہ 10 میں ہوگی، اس کا پیپر 100 نمبر کا ہوا کرے گا۔ اس کے بعد میتھمیٹکس کے 75 9 میں اور 75 10 میں ہیں مارکس ٹوٹل۔ فزکس کے بھی 60 ہیں، فزکس کے 60، کیمسٹری کے بھی 60، بایو کے بھی 60 9th میں، پھر 10th میں۔ مطلب بایو اور کیمسٹری اور فزکس کا پیپر 60 نمبر کا ہونا ہے 9th اور 10th میں۔ اب یہ کیوں اتنا کم نمبر اس کے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے 15 نمبر جو ہے وہ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں نا، 9th میں 15 نمبر کم ہیں، میتھ میں 75 ہیں، انگلش میں بھی 75 نمبر پیپر ہیں کہ ہیں ٹوٹل، تو اردو میں بھی 75 ہیں، تو ان کے کیوں کم ہیں، ان کے کیوں 60 ہیں؟ ان کے اس لیے 60 ہیں کیونکہ ان کے پریکٹیکل ہونے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 نمبر کا پریکٹیکل ہوتا ہے، تو 60 نمبر کا پیپر ہوتا ہے 9th میں، 60 نمبر کا پیپر ہوتا ہے 10th میں، 120 بن گئے، باقی 30 نمبر پھر ان کے پریکٹیکل سے پورے ہوتے ہیں۔ تو 30 نمبر کے ان کے پریکٹیکل ہیں، سائڈ پہ دیکھیں مینشن بھی کیا گیا۔ میتھ کا چونکہ پریکٹیکل نہیں ہوتا اس لیے اس کا پیپر پورا 75 مارکس کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کا جو پیپر ہے وہ 50 نمبر کا 9 میں ہونا ہے، اور 85 نمبر کا 10 میں ہونا ہے، اور 50 نمبر اس کے پریکٹیکل کے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کے پریکٹیکل کے نمبر بھی زیادہ، تو 150 نمبر ہر چیز کے ہوتے ہیں، انگلش کے، اردو کے، میتھ کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، بایو کے اور کمپیوٹر کے۔ تو ٹوٹل 1200 نمبر ہے میٹرک کے، ٹھیک ہے، میٹرک کے ٹوٹل 1200 نمبر ہیں۔ اس کے بعد جو آرٹس کے طلباء ہیں ان کے لیے بھی اس طرح لکھا گیا، ان کا بھی 75 نمبر کا اردو کا پیپر، 75 نمبر کا ہی
پھر 10th میں اور 9th میں دونوں میں ہوگا پیپر. انگلش میں بھی اس طرح 75 کے پیپر ہوں گے. پھر اسلامیات لازمی کا پیپر 100 نمبر کا 9th میں. پھر 50 مارکس کی ٹرانسلیشن ہولی قرآن 9th میں ہے دونوں میں. پاک اسٹڈی صرف 10th میں 100 مارکس. میتھمیٹکس, اب دیکھیں میتھمیٹکس دیکھیں وہی سائنس گروپ, جیسے سائنس والوں کا پیپر ہونا ہے نا, سیم کتاب آرٹس کی بھی ہے, تو اس دفعہ آرٹس کی بک الگ سے کوئی نہیں ہے. تو جو آرٹس کے طلباء ہیں انہوں نے وہی سائنس والی بک کی پڑھنی ہے. 75 مارکس 9th میں, 75 مارکس 10th میں. تو جنرل سائنس کے بھی 75 مارکس سے پیپر ہونے 9th 10th میں. اور الیکٹیو سبجیکٹس جو ہوتے ہیں کچھ, جس میں کچھ اسٹوڈنٹ کوئی اور پیپر رکھتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی پنجابی پڑھتا ہے, کوئی اور سبجیکٹ پڑھتا ہے, تو اس کے حساب سے پھر وہ اس کے مارکس یہاں پہ لکھے گئے ہیں. اگر الیکٹیو سبجیکٹ پریکٹیکل والا ہے تو پھر 60 نمبر کا پیپر ہوگا اور 30 نمبر کا پریکٹیکل ہوگا, اور ان کے بھی ٹوٹل نمبر ملا کے 1200 ہی بنتے ہیں. اس کے بعد میٹرک ٹیک والے ہیں. میٹرک ٹیک کبھی یہاں پہ دے دی گئی ہے گریڈنگ ساری. میٹرک ٹیک فیشن ڈیزائن گروپ کی بات کریں اگر ہم, تو ان کے یہ مارکس اب لکھے گئے ہیں. اردو کا پیپر 9th 10th میں کس طرح ہوگا. انگلش کے بھی مارکس لکھے گئے ہیں سارے. باقی یہاں پہ انہوں نے میتھ بھی پڑھنی ہے. جو میٹرک ٹیک فیشن ڈیزائننگ والا گروپ ہوگا اس میں میتھ کی 75 مارکس کی پڑھنی ہے. اس کے بعد جنرل سائنس ٹیک 50 مارکس کے ہوں گے 9th میں بھی 10th میں بھی. اور ان کی جو کمپیوٹر سائنس اور کمیونیکیشن اسکل اینڈ پرسنل گرومنگ اور فیشن ڈیزائننگ کے پیپر ہیں, یہ 40 نمبر کے ہوں گے. باقی پھر ان کے پریکٹیکل کے نمبر ہوں گے, اور ٹوٹل کل ملا کے ان کے نمبر جو ہے وہ 1200 ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری مارکس ڈسٹریبیوشن آپ کے سامنے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میٹرک ٹیک ایگریکلچر سائنس والے جو ہیں ان کا مارکس ڈسٹریبیوشن بھی سامنے لکھ دی گئی ہے, کون سا پیپر کتنے نمبر کا ہوگا, یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے بھی ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ 1200 ہیں. یہاں پہ جو لکھے ہوتے ہیں نا نمبر, یہ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی یہ 10th کے مارکس ہیں. پارٹ 2 کا مطلب ہے 10th, اور پارٹ 1 کا مطلب ہے 9th. ٹھیک ہے, تو یہ 9th کے اور ادھر والے 10th کے ہوتے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ ہیں. اسی طرح میٹرک ٹیک ہیلتھ سائنس جو گروپ ہے وہ بھی دیکھ لے اپنی مارکس ڈسٹریبیوشن کس طرح ہونی ہے. یہ ہیلتھ سائنس والوں کے لیے ہے. ان کا بھی دیکھیں فزکس کیمسٹری اور بایو جو ہے ٹیک والی ہے. ٹیک کا مطلب ہے ان کا سلیبس تھوڑا کم ہوتا ہے, ان کے چیپٹر کم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو نمبر ہیں وہ 40 نمبر ہیں فزکس کیمسٹری اور بایو کے. باقی پریکٹیکل میں پھر نمبر تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں تاکہ اوور آل جو ہے وہ 1200 ہی رہیں. اس کے بعد میٹرک ٹیک کمپیوٹر سائنس گروپ, تو کمپیوٹر سائنس گروپ کے لیے بھی مارکس ڈسٹریبیوشن ہے. یہ دیکھیں فزکس جو انگلش اردو میتھ اور اسلامیات پاک اسٹڈی ہے وہ تو کمپلسری سبجیکٹ ہیں, ہولی قرآن ہے, تو اس کے تو سب نے پڑھنے ہیں نا یہ سبجیکٹ. باقی یہاں ڈفرینس آتا ہے جہاں فزکس کی بات کرتے ہیں. فزکس جو ہے ان کی 40 نمبر کی ہے, اور ٹوٹل مارکس لیکن 1200 ہی ہیں. پھر پریکٹیکل کے ان کے تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں نا, یہ جو ان کا اسپیشل سبجیکٹ ہوتا ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT, ظاہری بات ہے وہ کمپیوٹر کے طلباء ہیں تو وہ ICT پڑھیں گے. ان کا پریکٹیکل بھی دیکھیں 35 9 میں ہے اور 35 10th میں ہے. اس کے بعد اسکیم آف اسٹڈی ہے ہیومینٹیز گروپ. الیکٹیو سبجیکٹ, تو الیکٹیو سبجیکٹ اگر آپ کوئی رکھتے ہیں ان میں سے تو وہ کس طرح اس کی مارکس ڈسٹریبیوشن ہے ہر سبجیکٹ کی یہاں پہ مینشنڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جو پریکٹیکل والا ہے اس کے سامنے 30 لکھا ہوا ہے, ان کا پیپر پھر 60 نمبر کا ہوگا, تو یہ آپ خیر خود دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں, اگر کوئی گرین میں سے اگر آپ کوئی رکھتے ہیں تو اس کا پیپر دیکھیں وہ کس طرح ہوگا, انہوں نے بتایا ہوا ہے سارا کہ پریکٹیکل کتنے نمبر کا ہوگا. یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ مینشنڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. درس نظامی, یہ اگر آپ کا بورڈ الاؤ کرتا ہے درس نظامی کو تو پھر اس صورت میں یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے اس کی. باقی اس کے بعد یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ امیدوار کے تعلیمی معیار کو اس کے علم اور علم کی تفہیم, کمپریہنسو اور اپلیکیشن اور انالیسس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر جانچا جائے گا. سوالیہ پرچے جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوں گے. حصہ معروضی جس کو MCQ کہتے ہیں 20% ہوگا, اور وہ او لیول کی طرز پہ ہوگا. او لیول سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ بھی وہ کنسیپچول آتے ہیں نا, وہاں پہ MCQ ڈائیگرام بنی ہوتی ہے, اس میں سے پہچاننا ہوتا ہے کہ MCQ آنسر کیا ہوگا.
تو یہ تھوڑا کنسیپٹ والا ہوگا ایم سی کیوز. تو کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ کنسیپٹ والے آئیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سارے ایم سی کیو تو کنسیپٹ والے وہ نہیں دیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ ایم سی کیو رٹا لگاتے تھے نا پہلے کہ بھئی سارے ایکسرسائز کے رٹا لگا لیں گے تو بھائی اسی میں سے آ جائیں گے، تو اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں وہ بھی کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کو نالج تو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، نالج تو ملے گا. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں پورے 12/12 ایم سی کیوز میں نمبر ہمارے آئیں، سائنس کے سبجیکٹ میں 12 نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر آپ کو سارا اوور آل نالج جو ہے وہ ہونا چاہیے. مطلب آپ نے چیپٹر اچھی طرح پڑھا ہوگا، پھر آپ کے سارے ایم سی کیو حل ہوں گے. یہ نہیں کہ صرف ایکسرسائز والے کر لو گے تو پھر آپ کے 12 نمبر آ جائیں گے، ایسا اس دفعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے چینل پہ ایک فزکس، کیمسٹری اور میتھ 9th کلاس نیو سلیبس کے لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں، تقریباً سارے مکمل ہونے والے ہیں، سلیبس مکمل ہونے والا ہے. تو ہمارے اگر آپ لیکچرز کو فالو کریں گے، ہماری لیکچر سیریز کو فزکس، کیمسٹری اور میتھ کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی ایم سی کیو اسکپ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا شارٹ کویشچن، کوئی لانگ کویشچن آپ کا وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو نہ آتا ہو. سارا کچھ ہم سمجھا رہے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے چینل پہ سمجھایا جا رہا ہے. تو آپ ان لیکچر کو بھی دیکھا کریں. اس کے لیے آپ جسٹ اس چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں گے تو وہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، کلاس 9 میتھ لیکچرز، کلاس 9 کیمسٹری لیکچر، کلاس 9 فزکس لیکچر، ترتیب کے ساتھ ٹاپک وائز وہاں لیکچر پڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی ٹاپک کا لیکچر دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایکسرسائز سولو دیکھ سکتے ہیں کس طرح کرنی ہے، کوئی بھی آپ نومیریکل دیکھ سکتے ہیں کیسے سولو ہونا ہے. اس کے بعد جو شارٹ کویشچن ہیں وہ 50% آئیں گے. پیپر میں شارٹ کویشچن 50% آنے ہیں اور لانگ کویشچن 30% آنے ہیں، اور ایم سی کیو اسٹارٹ میں بتایا 20% آنے ہیں. ٹھیک ہے، تو شارٹ کویشچن بھی ہو سکتا ہے وہ کنسیپچوئل بھی دے گا، لیکن یہاں مینشن صرف ایم سی کیوز پہ کیا گیا ہے کہ وہ او لیول کی بیس پہ آنے ہیں، مطلب کنسیپچوئل آنے ہیں. شارٹ کویشچن ڈیفینیشنز بھی آئیں گی ظاہر ہے، اس کے علاوہ ایکسرسائز میں کنسٹرکٹیو رسپانس کویشچن بھی کنسیپچوئل بھی ہیں، تو وہاں سے بھی وہ دے گا. تو آپ نے وہ سارے اوور آل تیار کرنے ہیں. باقی یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ آپ جو مروزی پیپر ہے اس کے اوپر جو جوابی کاپی اس کے اوپر رف عمل نہیں کر سکتے، جہاں پہ ببل فلنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ شیٹ کو باہر نہیں لے کے جا سکتے امتحان سے، اور پیپر کو آپ نے بلو پین سے حل کرنا ہے. اور کیلکولیٹر الاؤ ہے، لیکن وہ کیلکولیٹر الاؤ ہے جو کہ کیسیو والا کیلکولیٹر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ منی کمپیوٹر ٹائپ جو کیلکولیٹر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کیلکولیٹر الاؤ پیپر میں نہیں ہوتے. باقی یہاں پہ کوئی خاص بات اور نہیں لکھی گئی. اس کے بعد ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ پوائنٹ نمبر 23 جو کہ طلبہ بڑا پوچھتے ہیں کہ پاسنگ مارکس کتنے ہوں گے، کیا 40% ہو گئے ہیں پاسنگ مارکس؟ تو خوشخبری یہ ہے کہ صرف 33% ہی پاسنگ مارکس ہیں، وہی والے پرانے. مطلب اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو پاس ہونے کے لیے آپ کو 33% مارکس لینا ہوں گے. 40% والی بات اس دفعہ بھی انہوں نے اپلیکیبل نہیں کی، تو اس دفعہ بھی 33% والا ہی پاس ہوگا. اب 33% پاس یہ نہیں کہ پریکٹیکل میں الگ 33% ہونا چاہیے. اگر کوئی پریکٹیکل والا سبجیکٹ ہے جیسے فزکس، کیمسٹری، بایو پریکٹیکل والے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پریکٹیکل کا سبجیکٹ ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر پیپر کو اور پریکٹیکل کو ملا کے بھی 33% لے لیے ہوئے ہیں نا تو آپ کو پاس ہی کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، باقی اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور خاص بات نہیں ہے. کوئی خاص بات ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں. ظاہری بات ہے اتنی 100 پیجز کی بک کون پڑھے گا. ہاں، یہ ایک اردو لازمی کا جماعت نام کا انہوں نے نا پیپر کا پیٹرن دیا ہے کہ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا 9th اردو کا. اردو کا پیپر یہاں پہ شیئر کیا گیا کہ اردو کا پیپر کس طرح ہوگا، جس کے اب لکھا گیا سوال نمبر 1 حصہ مروزی 20 منٹ، اس کے لیے ٹائم دیا جائے گا جس میں 15 سوال آئیں گے اور 15 ہی اس کے نمبر ہوں گے. 15 کے 15 سوال آپ نے حل کرنے ہیں. 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہے، اس کے ہر سوال کا 1 نمبر ہے. مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ سے متعلقہ کثیر الانتخابی سوالات بھی پیپر میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اردو کے جو بک ہے اس کی ایکسرسائز میں ہوں گے بھی صحیح. تو وہ یہ ایم سی کیوز خیر آئیں گے، 20 منٹ ہوں گے اس کا ٹائم اور 15 نمبر کے ہوں گے. اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے وہ حصہ اول نظم و غزل پر مشتمل ہوگا. تین اشعار حصہ نظم سے اور 2 غزل سے ہوں گے. ٹھیک ہے، 2 نمبر کا 1 ہوگا تو 10 ٹوٹل نمبر ہیں اس کے. 3 نظم کے اشعار، ان کی تشریح کرنی ہے. زیادہ لمبی تشریح نہ کیا کریں، 7-8 لائنوں میں ایک شعر کی تشریح کافی ہوتی ہے. باقی اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے اقتصابات کی تشریح، نیز تشریح سے پہلے حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور سبق کا سیاق و سباق بھی لکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پیراگراف آ جائے گا کتاب کے کسی ایک سبق سے، کوئی ایک پیراگراف اٹھا کے دے دیں گے، کہے گا کہ اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بھی لکھیں. وہ خط کشیدہ الفاظ وہاں پہ نشان لگے ہوں گے، ان کے معنی لکھنے ہوں گے. حوالہ متن دینا ہوگا اور سیاق و سباق بھی لکھنا ہوگا. سیاق و سباق ہوتا ہے اس سبق کا ایک چھوٹا سا خلاصہ 5-7 لائنوں میں وہ لکھنا ہوتا ہے کہ اس سبق میں کیا کہا گیا. باقی مختصر جوابات کوئی سے 5 حل کریں. اس کے بعد یہ 10 نمبر کا سوال یہ بھی ہے. پھر نظم کا مرکزی خیال اور شاعر کا نام
یہ خلاصہ آئے گا، سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا، نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا آئے گا، خاطیہ درخواست کوئی بھی ایک چیز آپ کر سکتے ہیں 10 نمبر کی ہوگی، کہانی یا مکالمہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ لکھیں گے وہ 5 نمبر کا، فکروں کی درستگی یا تکمیل، فکرے دیے گئے ہوں گے نامکمل ہوں گے غلط ہوں گے، آپ نے اس کو صحیح کر کے مکمل کر کے لکھنا ہے، 5 نمبر کا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 9th کا ہے۔ اور 10th کا کیا ہوگا؟ 10th میں بھی اس طرح پہلا حصہ جو ہے پہلے 15 سوال مروزی کے آئیں گے، اسی طرح سوال نمبر 2 وہی حصہ اول نظم اور غزل پر مشتمل ہوگا، 3 اشعار نظم سے ہوں گے، 2 حصہ غزل سے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 اسی طرح ہوگا، سبق کا عنوان لکھنا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے، نثر پاروں کی تشریح لکھنی ہے، 10 نمبر کا سوال یہ ہوگا۔ سوال نمبر 4 جو ہے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جواب، سوال 8 آئے ہوں گے، آپ نے 5 کرنا ہوگے، 10 نمبر ٹوٹل، ایک سوال 2 نمبر کا، سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا، در ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں، وہاں پہ مضمون آئے ہوں گے، کچھ 3-4 عنوان دیے گئے ہوں گے، اس میں سے کوئی ایک آپ نے لکھنا ہے، 15 نمبر مضمون کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد در ذیل عبارت کو غور سے پڑھ کر دی گئے سوالات کے جوابات دیں، وہاں پہ کوئی عبارت دی گئی ہوگی، وہاں اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اس سے متعلق نیچے 5-6 سوال پوچھے گئے ہوں گے، ان کو آپ نے آنسر کرنا ہے، 10 نمبر اس سوال کے ہوں گے، تو ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے یہ پیپر ہوگا 10th کلاس کا۔ تو انہوں نے بتایا کہ کون کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ نام کلاس کے لیے آپ نے مصنف ڈاکٹر محمد علی خان زیر نگرانی ڈاکٹر جمیل الرحمان ان کی کتاب پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو جماعت دہم ہے اس کے لیے ڈاکٹر رئیف الدین ہاشمی ان کی کتاب جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ انگلش کا اس کے بعد نا یہ انگلش کا پیپر پیٹرن ہے کہ انگلش کا پیپر کس طرح ہوگا، 75 نمبر کس طرح پورے ہوں گے۔ سب سے پہلا ہوگا دیر ول بی ون کوسچن کنسسٹ آف 4 پورشن، دا آبجیکٹیو مارکس ول بی 19، تو 19 نمبر ہوتے ہیں انگلش میں ایم سی کیوز کے، جس میں پہلا کوشچن آئے گا چوز دی کریکٹ فارم آف ورب اینڈ فل اپ دا ببل، وہاں پہ ورب کی کریکٹ فارم کون سی لگنی ہے سینٹینس میں وہ چوز کر کے ببل فل کرنا ہے آپ نے، پہلا کوشچن اس طرح کا آئے گا۔ دوسرا چوز دا ورڈ ود کریکٹ اسپیلنگ، وہاں پہ 4 لفظ دیے ہوں گے 2-3 کے اسپیلنگ غلط ہوں گے، ایک کا کریکٹ ہوں گے، آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہوگا چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائن ورڈ، وہاں پہ ورڈز انڈر لائن کیے گئے ہوں گے اور نیچے 4 آپشن دیے گئے ہوں گے، 3 غلط ہوں گے اور ایک اس کا صحیح میننگ ہوگا، وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کا کون سا میننگ ہے۔ اور آخری سوال جو ایم سی کیو میں آئے گا وہ ہوگا، یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہوگا، چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر اینڈ فل اپ دا ببل، تو گرامر کے مطابق ہم نے کریکٹ آپشن چوز کر کے ببل فل کرنا ہوگا، تو اس طرح کر کے 19 مارکس ہمارے یہ کمپلیٹ ہوں گے ایم سی کیوز کے۔ سبجیکٹو پارٹ میں سب سے پہلے آنسر اینی فالوئنگ اینی 5 آف دا فالوئنگ کوشچن، تو مطلب ہم نے 5 سوال کوئی سے کرنے ہوں گے، ٹوٹل 8 آئے ہوں گے پھر، جس میں اس نے کہا کہ 66% کوشچن جو ہے نا وہ ایکسرسائز سے آئیں گے اور 34% فرام دا ٹیکسٹ، تو مطلب باقی کہانی کے اندر سے سبق کے اندر سے کوشچن بھی بنیں گے 34%، اور ایکسرسائز سے 66% کوشچن آئیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا ٹرانسلیٹ اینی 2 آف دی فالوئنگ پیراگراف انٹو دا انڈر اور ری رائٹ انٹو سمپل انگلش، تو یہ پیراگراف آئیں گے، اس میں سے اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، یا اس کو ری رائٹ انگلش میں کہتے ہیں، تو ری رائٹ انگلش میں کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کر لیتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن کرا لیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں پڑھائی اردو ٹرانسلیشن جاتی ہے سبقوں کی، تو اس لیے پھر وہاں پہ 2 پیراگراف دیے ہوں گے بلکہ 3 دیے گئے ہوں گے، اس کے 2 کی ٹرانسلیشن کرنا ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا پوئم، کسی بھی پوئم کی سمری آ جائے گی، 5 نمبر اس کے ہیں۔ اس کے بعد ہے یوز اینی 5 ورڈز فار فریزز ایڈیم ان یور سینٹینسز، تو ایڈیمز آئیں گے، مطلب سینٹینس بنانے ہوں گے، ورڈ دیے گئے ہوں گے اور وہ اس کے 5 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈائیلاگ یا سٹوری، رائٹ ڈاؤن لیٹر اور سٹوری اور ڈائیلاگ، 8 نمبر ہیں اس کے۔ اس کے بعد ریڈ دا پیسج اینڈ آنسر دا کوشچن ایٹ دی اینڈ، پیسج دیا گیا ہوگا، اس کو پڑھ کے اینڈ پہ دیے گئے کوشچن کے آنسر، 10 نمبر کا یہ سوال آئے گا۔ اس کے بعد ٹرانسلیٹ اینی 5 سینٹینسز انٹو انگلش، کوئی سے 5 سینٹینسز، وہاں پہ آپ کو کچھ سینٹینسز دیے جائیں گے، ان کو انگلش میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، مطلب اردو میں آئے ہوں گے، آپ نے اس کی انگلش لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد چینج دا وائس، یہ ایکٹیو وائس ویسی وائس کا کوشچن ہوتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس طرح کر کے آپ کا 75 نمبر کا پیپر پورا ہوگا. باقی 10th کا ہے وہ بھی دیکھ لیں. اس طرح پہلے 19 نمبر کے MCQs آئیں گے, کس طرح ہوں گے یہ سامنے آپ کے لکھا گیا, یہ آپ اس کو پڑھ لیں. 5 نمبر کے 3 سوال ہیں اور ایک 4 نمبر کا ہے. اس کے بعد یہ شارٹ کوشچن, رائٹ آنسر آف اینی 5 آف دی فالوئنگ کوشچن. کوئی سے 5 سوالات کے جواب لکھنے ہیں, 8 آئے ہوں گے تو 10 نمبر کا یہ سوال آئے گا. پھر ٹرانسلیٹ انٹو اردو, انگلش کا پیرا دیا ہوگا, اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرنی ہے, 8 نمبر. رائٹ ڈاؤن دا سمری, سمری آئے گی 5 نمبر کی. ایسے آئے گا, 10th کلاس میں ایسے ہوتے ہیں نا, تو 15 نمبر کا ایسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد چینج اینی 5 آف دی فالوئنگ سینٹینسز انٹو ڈائریکٹ فارم, وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ 5 نمبر کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور یوز اینی 5 آف دی فالوئنگ پیئر آف ورڈ ان یور اون سینٹینسز, تو پیئر آف ورڈز بھی آئیں گے. 5 نمبر کا کوشچن یہ ہوگا. ٹرانسلیٹ فرام اردو ٹو انگلش, اردو دی ہوگی اس کی انگلش کرنی ہے. یہ ایک ہے ٹرانسلیشن آئے گی, اردو سے انگلش میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا. تو اس پوری فائل میں نا جو مین امپورٹنٹ باتیں جو بنتی تھی نا وہ یہی ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. باقی پوری فائل آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے. مین جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں. اردو انگلش کا پیٹرن اس میں ایک مین تھا. اس کے بعد پاسنگ مارک 33%, یہ مین بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ بھئی MCQ جو ہیں وہ O لیول A لیول کی طرز پہ آئیں گے. مطلب MCQ صرف ایکسرسائز والے کرنے سے کام نہیں چلے گا, کنسیپچول MCQ چیپٹر کے اندر سے بھی آئیں گے. اچھی طرح چیپٹر پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چینل پہ کیمسٹری, فزکس اور میتھ تینوں کے لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں. ایک ایک ٹاپک اپلوڈ کیا گیا ہے وہاں پہ, آپ اس چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں, آپ وہاں سے اسٹڈی کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے سارے MCQ شارٹ لانگ ہر طرح کے کوشچن پیپر میں جو آئیں گے وہ سولو ہو جائیں گے. تو ویڈیو ہی کمپلیٹ امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں, اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلد, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.